یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 102 تا 106 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم۔ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور بعض لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، انہوں نے ایک کام نیک کیے اور دوسرے برے، عن قریب اللہ انہیں معاف کرے گا، بے شک اللہ مغفرت والا رحمت والا ہے۔ آپ ان کے مال میں سے صدقہ لے لیجئے اور ان کو پاک کر دیجئے اور بابرکت کر دیجئے اس وجہ سے، اور دعا دیجئے ان کو، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کیا وہ جان نہیں چکے کہ اللہ قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے اور لیتا ہے صدقات، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور کہہ دیجئے کہ عمل کیے جاؤ، پھر آگے دیکھ لے گا اللہ تمہارے کام کو اور اس کا رسول اور مسلمان بھی، اور تم جلد لوٹائے جاؤ گے اس کے پاس جو تمام چھپی اور کھلی ہوئی چیزوں سے واقف ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ اور بعض لوگ وہ ہیں کہ ان کا کام ڈھیل میں ہے اللہ کے، یا تو وہ ان کو عذاب دے یا ان کو معاف کر دے، بے شک وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آیت مبارکہ کی ابتدا میں پہلی آیت میں، یعنی آیت نمبر 102 کے حوالے سے یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ ان مسلمانوں کے حوالے سے نازل ہوئی کہ جو غزوہ تبوک میں باوجود اس کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اور انہیں کوئی شرعی عذر بھی نہ تھا، وہ اس میں شریک نہ ہو سکے۔ اور یہ معاملہ غزوہ تبوک کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب اعلان ہوا، سب مسلمانوں کو چلنے کا حکم ہوا، تو زمانہ گرمی کا اور سختی کا تھا اور مسافت دور دراز کی تھی، اور ایک بڑی باقاعدہ حکومت اور تربیت یافتہ فوج سے مقابلہ تھا۔
اسلام کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ اس قسم کا واقعہ ہو رہا تھا۔ اس وجہ سے جب حکم ہوا تو لوگوں کی کئی قسمیں ہو گئیں۔ ایک قسم ان مخلصین کی تھی جو حکم کے سنتے ہی تیار ہو گئے، دوسری قسم کے وہ لوگ تھے جو ابتدا میں کچھ تردد میں رہے، بعد میں وہ بھی تیار ہو گئے، اور تیسری قسم کے وہ لوگ تھے جو واقعی طور پر معذور تھے، اس لیے وہ اس غزوہ تبوک میں نہ جا سکے۔ چوتھی قسم ان مومنین مخلصین کی تھی جو عذر نہ ہونے کے باوجود سستی اور کاہلی کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہوئے۔ پانچویں قسم منافقین کی تھی جو نفاق کے سبب جہاد میں شریک نہیں ہوئے۔ ان منافقین کا تذکرہ گزشتہ آیات کے اندر ہو چکا ہے۔ مذکورہ آیات میں ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسے مخلصین مومنین کے بارے میں پہلی آیت 102 ارشاد ہوئی، جس میں یہ فرمایا گیا کہ ایسے مخلصین مومنین نے اپنے گناہوں اور جرم کا اعتراف کر لیا کہ باوجود اس کے کہ انہیں کوئی شرعی عذر نہ تھا اور وہ لوگ جہاد میں شریک نہیں ہوئے۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ 10 اصحاب تھے، ان میں سے 7 نے اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستون سے باندھ لیا اور یہ عہد کر لیا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس عذر کو قبول کر کے خود اپنے ہاتھ سے ہمیں نہیں کھولیں گے، اس وقت تک ہم اپنے آپ کو آزاد نہیں کرائیں گے۔ فرمایا یہ 10 حضرات تھے اور ان کے نام بھی مذکور ہیں۔ ان میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر تو سب کا اتفاق ہے، باقی اسماء میں مختلف روایتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس ہوئے، ان کو بندھا ہوا دیکھا اور معلوم ہوا کہ انہوں نے یہ عہد کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اس وقت تک انہیں نہ کھولوں گا جب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم ان کے بارے میں نہیں آ جاتا، کیونکہ ان کا جرم بڑا ہے۔ اس پر مذکورہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ انہوں نے اپنا جرموں کا اعتراف کر لیا ہے، اور ان کے جرم جو ہے وہ ملے جلے تھے، یعنی کچھ اچھے بھی تھے اور کچھ برے بھی تھے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اس اعتراف جرم کو اور دل کے اندر جو ندامت پیدا ہوئی اور جس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو سزا کے طور پر ستونوں سے باندھ لیا تھا، اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھولنے کا حکم دیا اور وہ کھول دیے گئے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی روایت میں ہے کہ ابو لبابہ کو کھولنے کا ارادہ کیا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو کر مجھے اپنے ہاتھ سے نہ کھولیں گے میں بندھا رہوں گا۔ چنانچہ صبح کی نماز میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دست مبارک سے ان کو کھولا۔ آیت میں فرمایا گیا کہ ان کے اعمال ملے جلے تھے، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اخلاط تھا ان کے اعمال میں، یعنی صالح بھی تھے اور اعمال سیئات بھی ان میں تھے۔ تو فرمایا گیا کہ ان کے نیک اعمال میں تو ایمان، نماز، روزہ کی پابندی اور اس سے پہلے کے غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہونا اور اس خود غزوہ تبوک کے اس موقع پر اپنے جرم کا اعتراف کر لینا، یہ ان کے نیک اعمال میں سے تھا۔ اور دوسرا غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونا اور اپنے عمل سے منافقین کی کسی موافقت اختیار کرنا، فرمایا یہ ان کے برے اعمال میں سے تھا۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ان کی ندامت پر ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اس کے بعد یہ لوگ جب آزاد ہو گئے اور دل میں ندامت ہو گئی، ان کی توبہ قبول ہو گئی، قید سے آزاد کر دیے گئے، تو انہوں نے بطور شکر کے اپنا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کرنے سے انکار فرما دیا اور فرمایا کہ مجھے مال لینے کا حکم نہیں ہے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ آیت نمبر 103 خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم یہ نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مال کے بجائے 1/3 مال کا صدقہ قبول فرما لیا۔ یہاں فرمایا گیا قرآن مجید نے خذ من اموالہم کے بعد
صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ یہ صدقات اور زکوٰۃ جو وصول کیے جاتے ہیں یہ عام نظام حکومت کی طرح کو ٹیکس کے طور پر نہیں ہیں، بلکہ اس کا مقصد صاحب مال کے مال کو بھی پاک کرنا اور اس کے دل کا بھی تزکیہ کرنا ہوتا ہے۔ دراصل صدقات کے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ خود صاحب مال کا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور مال کی حرص اور محبت اور اس سے جو اخلاقی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور آخرت کی طرف سے رغبت ختم ہوتی ہے اور دنیا کی رغبت مال سے پیدا ہوتی ہے، اس سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ اس کے ذریعے سے قوم کے، معاشرے کے وہ ضعیف اور کمزور لوگ کہ جو اپنی ضروریات اپنے دائرے میں اپنے وسائل سے پورے نہیں کر سکتے، وہ اس کے مال سے پورے ہوتے ہیں، جیسے یتیم، بیوہ، معذور، عورتیں اور فقراء اور مساکین۔ تو اس سے معاشرے کے اندر ایک توازن برقرار رہتا ہے، اور اس کا فائدہ بھی صاحب مال کو ہوتا ہے۔ ساتھ یہ فرما دیا تطہرہم بہا وتزکیہم، کہ ان کو پاک کرنا ہے اور ان کا تزکیہ کرنا ہے، یعنی مال کا پاک ہونا اور تزکیہ جو ہے وہ دل کا ہونا۔ آگے فرمایا وصلی علیہم، یعنی ان کے لیے آپ دعا بھی کیجئے، مراد ان کے لیے دعائے رحمت کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ صلاۃ کے ساتھ ہی ان کے لیے دعا فرمائی۔ فقہاء رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ اب کسی شخص کے لیے لفظ صلاۃ کے ساتھ دعا نہیں کی جائے گی۔ البتہ یہ بات فرمائی گئی کہ صدقہ دینے والوں کے لیے دعا کرنے کا حکم ہے، یعنی صدقہ وصول کرنے والا امیر اور امام ان لوگوں کے لیے دعا کرے۔ بعض نے فرمایا کہ دعا کرنا واجب ہے، اور بعض نے اس کو امر مستحب قرار دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جن لوگوں کی توبہ کو قبول کر لیا ہے اور ان کے صدقات کو قبول کر لیا، تو اللہ اس کے ذریعے سے ان کی توبہ کو قبول کرے گا، ان پر رحم کرے گا، اور ساتھ ہی دوسرے لوگوں کو کہ جو منافقت کے عمل کے اندر مبتلا تھے، انہیں یہ فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول اور مسلمان تمہارے اعمال کو اچھی طرح دیکھ رہے ہیں، اور تم اپنے اعمال کیے جاؤ، ایک وقت آئے گا کہ تم اللہ کے حضور میں پیش ہوگے، اور پھر تمہارے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو اللہ رب العزت تمہارے ساتھ چاہے گا، یعنی جو کچھ تم دنیا کے اندر اعمال کر رہے تھے وہ اعمال تمہارے سامنے لے آئے جائیں گے۔ آخری آیت میں پھر ان لوگوں کا ذکر ہے جو بلا عذر غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے، اور ان میں سے 10 میں سے 7 نے تو اپنے آپ کو ستون سے باندھ کر اور پھر قید سے آزاد ہوئے ندامت پر۔ البتہ ان میں سے جو 3 تھے وہ انہوں نے مسجد میں قید ہونے کا عمل نہیں کیا تھا، اور اس طرح انہوں نے کھلے طور پر اپنے جرم کا اعتراف بھی نہیں کیا تھا۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا کہ وہ ان سے مقاطعہ کریں، ان سے سلام کلام بند کر دیں۔ یہ اس معاملے کے بعد ان کی حالت درست ہو گئی، اور اخلاص کے ساتھ انہوں نے اعتراف جرم کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور جرم کا اعتراف کرنے کے بعد تائب بھی ہو گئے، اور ان کے لیے بھی معافی کے احکامات نازل ہو گئے، اور فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکمت کے تحت تھا کہ ان کے ساتھ بھی معاملہ تو اسی طرح ہی ہونا تھا، کیونکہ دل کے اندر ندامت تھی، لیکن انہوں نے وہ صورت اختیار نہیں کی تھی جو باقی 7 نے کی تھی، کہ اپنے آپ کو انہوں نے ستونوں سے باندھ دیا تھا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ جن مسلمانوں کے اعمال نیک اور بد ملے جلے ہوں گے، قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ جیسا کہ آیت مذکورہ میں آیت نمبر 102 کے اندر یہ فرمایا گیا کہ وہ حضرات تھے کہ جن کے اعمال ملے جلے تھے، مخلوط اعمال تھے، یعنی اچھے اعمال بھی تھے اور برے اعمال بھی تھے۔ ظاہر ہے کہ قیامت کے دن ایسے بہت سے افراد ہوں گے کہ جن کے اعمال ملے جلے ہوں گے، ان کے نامہ اعمال میں نیک اعمال بھی ہوں گے اور برے اعمال بھی ہوں گے۔
لیکن قرآن مجید کی اس آیت میں اگرچہ یہ ایک خاص جماعت کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، مگر اس کا حکم فرمایا قیامت تک کے لیے عام ہے کہ جن کے اعمال نیک اور بد ملے جلے ہوں گے اور وہ اگر اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں گے تو ان کے لیے معافی اور مغفرت کا اعلان ہوگا، وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ قرآن مجید احادیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو جن کے نامہ اعمال میں نیک اعمال زیادہ ہوں گے، اللہ رب العزت انہیں کامیاب فرمائے گا، اگرچہ ان کے اعمال بد کچھ موجود ہوں گے، بشرطے کہ ان میں شرک موجود نہ ہو، تو اللہ اپنے فضل سے ان کو معاف فرما دے گا۔ اور جن کے برے اعمال وزن میں زیادہ ہوں گے وہ خسارے میں ہوں گے، اور ان میں بھی فرمایا کہ اہل ایمان جو برے اعمال میں زیادہ ہوں گے انہیں جہنم میں اپنے اعمال کی سزا کے طور پر داخل کیا جائے گا، اور جب ان کی وہ سزا پوری ہو جائے گی، گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، تو پھر انہیں نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ اس امت کے لیے بڑی امید لانے والی ہے، اور فرمایا کہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر وہ ندامت کر لیں اور توبہ اختیار کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔